یسوع مسیح کے زندہ خوبصورت اور نہایت قابل ختمائیں میں سب کو سلام۔ کتنے لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، ہاللیلویا۔ سوچو کہ ہم راست باز ہیں، یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو یہ ہمیں جچتی ہے۔ زیبا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جچنا، کسی چیز کو کسی کو جچنا کہتے ہیں نا، یہ منہ ایک اللہ نہیں پھبری ہے، لیکن راست بازوں کے منہ سے خدا کی تعریف جچتی ہے۔ آمین۔ باقیوں کے منہ سے نہیں جچتی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے، اندر سے خدا ان کو نہیں مانتا، لیکن جو خدا ان پر ایمان رکھتا ہے، جو وہ تعریف کرتا ہے تو وہ اس کے ہونٹوں سے جچتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی حضوری میں آج شام کے لیے ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمارے پاس ایک خوبصورت ٹاپک ہے جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں، اگلے دنوں میں ٹاپک چینج ہو جائے گا، کیونکہ آگے پھر روزے آغاز ہوں گے، عید ہوگی تو ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ لیکن اس منتھ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتہ اور اس ٹاپک پہ بات کریں، تاکہ جو خدا کا مقصد ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہو۔ کسی کو یاد ہو ایک ہفتہ پہلے ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ پہلی بات کہ دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے۔ سیکنڈ، دنا قہر کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ کوئی تیسری بات، دنا بیٹا اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے۔ آمین۔ سو تینوں باتیں جس کو یاد رہی ہیں ہم اس کے لیے تعلیم ہو جاتی ہے۔ کلام کا یاد ہونا یہ بہت بڑی برکت ہے۔ باتیں بھی دانائی کی ہو رہی ہیں، دانا بننے کے لیے دانائی کو سیکھ رہے ہیں۔ دانائی خدا کے کلام میں ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، امثال کی کتاب، اس کو کہتے ہیں حکمت کی کتاب۔ اس کی حکمت کی کتاب یعنی دانائی کی کتاب۔ تو جس شخص کو دانا بننا ہے وہ اس کتاب کو سیکھے، کیونکہ کوئی بھی کام ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ درزی بننا ہے، درزی کو سیکھو۔ ہیئر کٹر بننا ہے، سلون میں جاؤ، بیٹھو، سیکھو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، جو کچھ بھی بننا ہے، اس کے متعلقہ شخص کے پاس بیٹھو، سیکھو، بن جاؤ گے۔ آمین۔ اور اس سال ہم کیا کوشش کریں؟ جی دانا بننے کی، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ حکمت، دانائی، یہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے۔ بائبل مقدس کہتی کہ حکمت کی قیمت نہ تو کنگن ہو سکتے، نہ چاندی، نہ سونا، نہ ہیرے، نہ جواہرات۔ جو حکمت ہے وہ کوئی قیمت نہیں رکھتی، مطلب وہ ایسی ہے جس کی بے شمار، بے بہا۔ اور یہ سمجھنے والی بات ہے، سلیمان کے پاس جو حکمت تھی وہ اس نے خدا سے مانگی ہوئی تھی۔ آمین۔ کیا کیا تھا اس نے؟ پھر سے بولو، اس نے مانگی۔ خدا نے جب اس سے پوچھا بتا سلیمان میں تجھے کیا دوں، تو سلیمان نے کہا بس مجھے دانائی دے دے، بس مجھے حکمت دے دے، مجھے ایک دانائی سے بھرا ہوا دل دے دے، حکمت سے بھرا ہوا دل دے دے۔ دانا دل مانگا اس نے۔ ہاللیلویا۔ کیا مانگا؟ دانا دل مانگا۔ اور سلیمان کی بات یسوع مسیح نے بھی کی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ سبا کی ملکہ اتنی دور سے سلیمان کی حکمت سننے آئی، سفر کیا، تحائف لے کے آئی، صرف حکمت سننے کے لیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ہاں آمین۔ سلیمان کی حکمت سننے کے لیے لوگ دنیا کے دوسرے کنارے سے آ رہے ہیں۔
تو یسوع نے کہا کہ یہاں پہ وہ ہے جو آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، یہ وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اگر سلیمان کے منہ سے حکمت نکلتی ہے تو وہ حکمت یسوع ہی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو حکمت کا منبع ہے، جو حکمت کا بادشاہ ہے، جو حکمت کا خدا ہے، جس کے روح کو حکمت اور خرد کی روح کہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم حکمت مانگیں۔ آمین۔ کیونکہ یہ ہم نے کبھی مانگی نہیں نا، اس لیے خدا نے سوچا کہ اس سال ان کو ویسے ہی سکھا دیتا ہوں، مانگتے تو یہ ہے نہیں، حکمت کی ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے، حکمت یہ مانگتے کوئی نہیں، چلو اس سال ویسے ہی سکھا دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اس سال ویسے بھی نہیں سیکھیں گے تو یہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف ایک کام ہوگا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حکمت کو سیکھیں۔ آمین۔ ہم نے سیکھا کہ دانا بندہ وہ ہے جس کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے۔ آمین۔ تو جو شخص غلط بیان کرتا ہے، بات کوئی ہے بتاتا کوئی ہے، بات اس کے پاس ایک آئی ہے بتاتے وقت 10 لگا کے بتا رہا ہے، وہ غلط بیانی ہوتی ہے اور وہ دانائی نہیں ہوتی ہے، وہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ دانا کی زبان ہمیشہ درست بیان کرتی ہے، غلط بیان نہیں۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ جو دانا آدمی ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو اگل نہیں دیتا، کیونکہ جو اگل دیتا ہے نا وہ تماشا لگاتا ہے، اور جو پی جاتا ہے وہ اسی وجہ سے تو دانا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، وہ تماشا نہیں لگاتا، نہ وہ تماشا بنتا ہے، کیونکہ تماشا لگانے والے کو سمجھ نہیں آتی میں تماشا بناؤں، لوگ دیکھتے ہیں تماشا۔ تو غصے کو پی جانا جو ہے یہ دانائی ہے۔ میں نے کہا کہ پہلوان لوگ کہتے ہیں اسی شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ طاقت والا ہے نا، پہلوان اس کو کہتے ہیں جو دوسرے بندے کو گرا کے اس پر قابو پالے، اس پر کنٹرول رکھے اور اس پر بیٹھ جائے، اس کی گردن پر پیر رکھ لے، لوگ اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ لیکن حکمت کہتی ہے کہ پہلوان وہ شخص ہے جو خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دوسرے کو گرانا پہلوانی نہیں ہے، دوسرے کو کنٹرول کر لینا پہلوانی نہیں ہے، خود کو کنٹرول کرنا یہ پہلوانی ہے۔ تو حکمت ہم سیکھ رہے ہیں، دانا آدمی غصے کو روک لیتا ہے اور پی جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ دانا بندے کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے۔ آمین۔ اور اس میسج میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو بچے بھی ماما اور پاپا میں فرق کرتے ہیں یہ زیادتی ہے، کیونکہ ماما پاپا دو نہیں ہوتے، ماما پاپا ایک ہی ہوتے ہیں، وہ دو نہیں بلکہ ایک ہے۔ تو جس نے ماما سے نفرت کی اور پاپا سے پیار کیا، سمجھو اس نے پاپا سے بھی نفرت کی، کیونکہ وہ دو نہیں ہیں، وہ ایک بدن ہے۔ اس لیے جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ بڑھ کر پائے ان کو دونوں کی ایکول عزت کرنی ہوگی، ایکول ایک جیسی عزت کرنی ہوگی، کیونکہ کسی کی بھی آپ بے عزتی کرتے ہیں تو وہ دونوں کی ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی۔ یہ 3 باتیں ہم نے پچھلے میسج میں سیکھی، سب کو سمجھ آئی؟ یہ دانائی کی باتیں، جس شخص میں یہ باتیں ہوں گی وہ دانا ہوگا، جس کو باپ سے بولنے کی تمیز نہیں ہے وہ نہیں ہوگا، جو ماں کو غم دیتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ لکھا ہے احمق اپنی ماں کو غم دیتا ہے، دانا تو اپنی ماں کے دل کو شاد کرتا ہے۔ تو یہ اس سال کے اندر خدا کی پلاننگ ہے کہ ہم دانائی کو سیکھیں۔ تو سیکھنے مجھ سے نہیں ہے، کلام میں سے سیکھنی ہے۔ حکمت کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، دانائی کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں دانائی کی باتیں لکھی۔ آئیں آج بھی خدا کے حضور میں ٹائم کی مناسبت سے کچھ باتیں سیکھیں۔ جو ہماری ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب کے 14ویں چیپٹر کی 16ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔
से पढ़ देते हैं। बाकी खादिम हमारे लिए इस आयत को तिलावत करेंगे, गौर से सुने। इसमें भी दाना की एक सिफ्त लिखी हुई है। दाना डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमक झुंझलाता है और बेबाक रहता है। आमीन। यहाँ पे भी लिखा है दाना क्या करता है? डरता है। हालेलुया। दाना की पहचान यही है कि वो डरता है। और डरता किससे है? खुदा से। क्योंकि लिखा है कि खुदा का जो खौफ है वो ही असल में दानाई का शुरू है। आमीन। खुदा का खौफ दानाई का शुरू। तो दाना बंदे की पहचान लिखी है कि दाना बंदा हमेशा खुदा से डरता है, और जो खुदा से डरता है वो बदी से अलग रहता है। क्योंकि बदी कौन करता है? कौन दलेर होता है बदी करने में? यहाँ पे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? सब फिर से पढ़ दे। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? 14वें चैप्टर की 16वीं आयत। पर अहमक झुंझलाता है और बेबाक रहता है। बेबाक कहते हैं डर को, जो दलेरी के साथ बदी करता है। और उसके लिए लफ्ज लिखा है कि वो अहमक है। अहमक का मतलब फूल, बेवकूफ। तो दाना बंदा डरता है और बदी से अलग रहता है, और अहमक झुंझलाता है और बेबाक होता है। वो इस बात के लिए दलेरी महसूस करता है। और बाइबल में कुछ लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर लिखा कि वो शख्स दाना लोग थे। सुलेमान के लिए और अय्यूब के लिए भी लिखा है कि वो शख्स खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। क्योंकि बदी से वो ही दूर रहेगा जो खुदा से डरता है। जो खुदा से नहीं डरता वो बदी करता है। अब देखिए ना, लोग खांसी लग गई है, बुखार हो गया है, लोग बीमारी के डर से खाना छोड़ देते हैं। चावल फेवरेट होते हैं सबके, है ना? चावल फेवरेट है। लेकिन डॉक्टर अगर ये कह दे कि चावल नहीं खाने, तो सिर्फ बीमारी की वजह से हम चावल छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा के डर की वजह से हम बदी नहीं छोड़ते। चावल खा लेने से सिर्फ सेहत खराब होती है, और बदी करने से बंदा जहन्नम में भी जा सकता है। तो दानाई ये है कि खुदा से डरें और बदी से अलग रहें। बाइबल यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे यानी यूसुफ की बात करती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब बदी ने उसका पीछा किया तो उसने आगे दौड़ लगा, उसके कपड़े फट गए, लेकिन वो बदी से भागा, बदी से दूर, बदी से अलग रहा। और अब चेक करें कि खुदा ने उसी शख्स को जो मिस्र के अंदर गुलाम था, सिर्फ इस वजह से कि वो खुदा से डरता है और इस वजह से कि वो बदी से अलग रहता है, खुदा ने मिस्र का हाकिम बना दिया। आमीन। ये छोटी बात नहीं है। गुलाम गुलाम होते हैं, गुलाम हाकिम नहीं होते। लेकिन वो गुलाम हाकिम हो सकते हैं जो खुदा से डरते हैं। हालेलुया। सो ये हमारी जिंदगियों के लिए, इस साल के लिए एक तालीम है कि हम किसी से डरे या ना डरे, लेकिन खुदा से जरूर डरे। क्योंकि खुदा पल में कुछ भी कर सकता है। आमीन। पल में कुछ भी हो सकता है। बाइबल में लिखा है डरते हुए इबादत कर दो, कांपते हुए खुशी मनाओ। कैसे? बोलो कैसे? कांपते हुए खुशी मनाओ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। आज जब मैं गुजरवाला से वापस आया तो मैं रूटीन में एक दुआ करके जाता हूँ कि खुदा मैं रास्ते में किसी को सफर के दौरान एक्सीडेंट में ना देखूं। अपनी भी हिफाजत के लिए दुआ करता हूँ, सबकी हिफाजत के लिए भी दुआ करता हूँ। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो टोल प्लाजा से थोड़ा पीछे एक भयानक किस्म का एक्सीडेंट था, बहुत भयानक।
جس میں 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور سڑک کے اوپر خون ہی خون تھا اور جگہ جگہ سے اس بندے کے جسم کے حصے ہوئے اور بڑا عجیب و غریب. اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج ان کے ساتھ ایسا ہو جانا ہے. وہ گھر سے ہی بتا کے نہیں تھے کہ آج ہم نے گھر نہیں آنا, لیکن یہی بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جانا ہے. یہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ خدا نے یہ سال ہمیں بخشا ہے. ہاللیلویا. اور اس کا ہر دن جو گزر جاتا ہے وہ زندگی میں سے کم ہو رہا ہے. زندگی ہماری بڑھ نہیں رہی. وہ کہتے ہیں دی عمر ودی جاتی ہے, کڑی دی عمر ودی جاتی ہے, منڈے دی عمر ودی جاتی ہے, شادی کرو دی عمر ودی جاتی ہے. عمر ودتی نہیں جاتی, ودتی جائے تو پھر تے ٹینشن ہی کوئی نہیں. عمر اصل گھٹتی جاتی ہے. اصل کہنا یہ چاہیے منڈے دی جلدی شادی کرو, عمر گھٹتی جاتی ہے. ساڈے کول گلاں ہی بکھریاں نے ودتی جاتی بھی ودتی. اگر وہ 80 ہے, اگر وہ 100 ہو جائے, وہ 100 ہے, وہ 120 ہو جائے, یہ آتے ہیں عمر ودتی جاتی ہے. یہ تو چنگی گل ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, تو میری اور آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور ہر روز ہمارا ایک دن کم ہو رہا ہے. خدا کے حضور میں دانائی سیکھیں. ہاللیلویا. کیا سیکھیں؟ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانے چلیں. تو داناؤں کی مانے چلنے کے لیے دانائی سیکھنی ضروری ہے. آج ہم چوتھی بات سیکھ رہے ہیں جو صرف داناؤں کے اندر ہی ہوتی ہے. اگر یہ باتیں آپ اپنے رجسٹر میں, اپنے ذہن میں لکھ لیں, تو کئی دفعہ جب آپ وہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ نہ کرنا, اگر کرو گے تو بیوقوف کہلاؤ گے, کیونکہ دانا ایسے نہیں کرتے اور آپ رک بھی سکتے. لیکن اگر آپ ان باتوں کو یاد ہی نہیں رکھتے تو پھر پرواہ کیسے کریں گے. یہ چوتھی بات ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک ہی بات ہم اس پہ اور بات کریں گے, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. جی اکثر ہم خداؤں کے سور میں ایک بات صرف اور سیکھیں گے. یہ 10 باب کی 19ویں آیت ہے. امثال کی کتاب کی 10 باب کی 19ویں آیت ہے. آج ہم 30 بات نہیں سیکھیں گے, آج صرف 2 باتیں سیکھیں گے. 19ویں آیت. کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں, لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دنا ہے. آمین. کلام کی کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میں کلام کر رہا ہوں. کلام کی کثرت سے مراد ہے زیادہ گلاں کرنا. گلڑی جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے. دانا شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. تو جو کلام کی کثرت ہے, یعنی جتنا زیادہ بولو گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی. تو کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں ہے, لیکن جو ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے وہ دنا ہے. آمین. دنا کی پہچان ہے. دنا کون ہے؟ جو ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے. میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی, منہ اتے نگہبان بٹھا. بڑا تنگ آ جاتے ہیں لوگ ایسے شخص سے جو بس بولی جائے, اتنا نہیں ہے, بریک کوئی نہیں ہے, سپیڈ بڑی ہے, سمجھ بھی نہیں آتی کی بولی جا رہی ہے. سو دنا بندہ اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے. ایک ہے احمد بھی جب تک خاموش رہتا ہے عقل مند گنا جاتا ہے, لیکن جب بولتا ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ احمق ہے یا دنا ہے. سو ہماری آج 5ویں بات ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. پہلی بات, جو باتیں آپ تک پہنچنی ہیں, کیونکہ 2 طریقے نا, ایک یہ کہ علم آپ کے پاس آتا ہے
और दूसरा ये कि इल्म आपके पास से आगे जाता है। जब आपके पास कोई बात आती है वो क्या होती है, जो आपके पास से आगे जाती है वो क्या होती है, यही दनाई की बात है। क्योंकि जो आती है अगर तो वही आगे जा रही है तो ये दनाई का काम है, और अगर आती कुछ और है जाती कुछ और है तो ये फिर ये दनाई का काम है। और फिर दूसरी बात कि दना आदमी गुस्से को पी जाता है। आमीन। वो बर्तन नहीं तोड़ता, वो चूल्हे नहीं तोड़ता, वो किसी के दांत नहीं तोड़ता, किसी का सर नहीं फाड़ता। दना आदमी गुस्से को पी जाता है, गुस्से को रोक लेता है और पी जाता है। और फिर इसके बाद हमने ये भी सीखा कि दना आदमी अपने बाप को खुश रखता है। आज हमने जो बातें दो सीखी हैं उसमें से एक बात आप बताएं, क्या सीखी? दना खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। और पांचवी बात क्या होगी जो बिल्कुल लास्ट पे हमने पढ़ी है? वेरी, दना अपने होंठों को काबू में रखता है। वो बस ऐਵੇਂ नहीं बोले जाता है, सिर्फ वहां भी बोलता है जहां पे बोलने का बनता है। और लिखे कि बामौका बातें ऐसे हैं जैसे सोने के सेब होते हैं। बामौका बातें और बेमौका बातें, कई दफा लोग कहते हैं गल तेन इतने नहीं सी करनी चाहिए ना, ਇਹਦਾ हले मौका नहीं सी है गल करने का, तो वो क्यों बंदा कर जाता है? क्योंकि दना नहीं होता, अहमद कर जाता है। और दना वहीं पे बोलता है जहां पे बोलने का हक बनता है। सो ये इस साल में हम सीखने की कोशिश करें कि दना दना कैसे बन जाता है। सारी बातें वो दनाई को सीखते हैं, ये बातें वो सीख लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में उन बातों के मुताबिक चलते हैं, तो हर किसी की नजर में वो दना बन जाते हैं। तो ये आज हमारे पास दो बातें हैं जिनको हम अपने साथ लेके जाएंगे। दना आदमी अपने होंठों को काबू में रखता है और दना आदमी डरता और बदी से दूर रहता है। आमीन। नाम आप सबके साथ हो, खुदा सबको बरकत दे।